اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو جائیے یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور تقوی شعار لوگوں پر ایسے لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں ان کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور ان کو آپ چھوڑ دیجئے جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے ان کی نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنی بدعمالیوں کے سبب ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ روز قیامت ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی، اور اگر وہ ہر چیز بطور فدیہ دینا چاہیں تو قبول نہ ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بدعمالیوں کے سبب ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور کھانے کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَلَا نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم الٹے پاؤں گمراہی کی طرف پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا۔ جیسے کوئی شخص ہو جس کو شیطانوں نے جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں جو اس کے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے فرمانبردار بنے رہیں، اور یہ بھی کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اور آداب بندگی میں ہم سن رہے ہیں نماز کے آداب، نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سننے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے نماز کے طریقے پر، اس کے آداب پر مختصر سا آج کی نشست میں جو ہے سمپل جو ظاہری جو آداب ہیں، جو ارکان قیام، رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ وغیرہ، اس کا جو طریقہ ہے ظاہری وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل کی نشست میں دوگانے تحت الوضو کے ذریعے جو ہماری بزرگوں کی کتاب میں آئے ہیں اس کے ذریعے جو ہے ایک پوری 2 رکعت نماز جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نماز کے واسطے جب آپ وضو کر لیں
اور جب جائے نماز پر آئیں طریقہ یہ ہے مسنون طریقہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے سیدھا پیر رکھیں. دیکھیے یہ سنت ہے. اکثر ہوتا ہے کہ جو ہے بے خبری میں بایاں پیر جائے نماز پہ جو ہے رکھ دیا جاتا ہے. تو دیکھیے شروعات جو ہے اللہ کا یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ آگے بڑھیں تو سیدھے طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا جو رسول کا جو مسنون طریقہ ہے اس حساب سے جو ہمیشہ خیال رکھیں. خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنے کا جو ہے یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے جو ہے وضو کرتے ہوئے جو آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ کو جو ہے سیدھا پیر جو ہے آپ کو جائے نماز پر رکھنا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت پڑھنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انشاءاللہ اس کی بھی کل تفصیل انشاءاللہ سنیں گے. یہاں پہ یہ پڑھنے کے بعد یہ صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو, مطلب صرف دکانیں تحت الوضو ایسا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی وقت پڑھنا ہے. پھر آپ کو جب فرض سنت وغیرہ پڑھیں تب آپ کو نہیں پڑھنا ہے, صرف نیت باندھنا ہے. تو یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے نیت باندھنا ہے. جو بھی نماز ہے آپ کو اس کی جو ہے نیت باندھنی. اب دیکھیے یہ جو آپ نیت باندھ کے جب اللہ اکبر کہہ کے جب نماز کا آغاز کر رہے ہیں وہ جو ہے قیام رکوع سجدہ اور آخری کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ فرض ہے. اگر کچھ چھوٹ جائے اس میں ترک ہو جائے تو آپ کی جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. سجدے سہو وغیرہ سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو جو ہے قیام اب فرض ہے. اب آپ کو قیام کا طریقہ یہ نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں آپ کو جو ہے ہاتھ اٹھانا ہے, اپنے قبلے کی جانب جو ہے لے جانا ہے. چہرہ قبلے کی طرف ہے آپ کا, ہاتھ جو ہے قبلے کی جانب لے جانا ہے. ہاتھ کے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو جو ہے آپ کو سیدھے رکھنا ہے, بالکل اکڑانا بھی نہیں ہے, تھوڑا سا جھکے ہوئے قبلے کی جانب آپ کو جو ہے ہاتھ رکھنا, اس کا اس ہتھیلیوں کا جو ہے چہرہ رکھنا ہے. اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھوں کو کان کی لول کی تک لے جانا ہے. غیروں کے پاس الگ الگ طریقے ہیں, اختلاف کافی آئے احادیث میں, الگ الگ ائمہ کے پاس جو ہے الگ الگ جو ہے ظاہری طریقے بتائے گئے. ہمارے پاس صدقہ ہے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جو اسلام نے جو طریقہ بتایا وہاں سے سب اختلاف پورے ختم ہو گئے. اسلام نے جس طریقے سے نماز پڑھی صحابہ نے دیکھا, اس کے بعد ان کے صحابہ نے دیکھا اور اسی کو جو ہے ہمارے پاس لکھا گیا. تو وہی ہمارے پاس جو ہے مسنون صحیح طریقہ ہمارے پاس جو ہے بالکل اللہ کے فضل سے جو ہے صحیح طریقہ آ چکا ہے. تو آپ کو طریقہ بس یہی ہے کہ جو ہے کان کی لولکیوں تک جو ہے آپ کو جو ہے اپنے ہاتھ لے جانا ہے کان کی لول. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر یہیں سے کہتے ہوئے جو ہے آپ کو جو ہے ناف پہ جو ہے ہاتھ باندھنا ہے. اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اوپر. غیروں کے پاس دوسروں کے پاس بھی طریقے ملتے ہیں, الگ الگ طریقے کے جو ہے ہاتھ باندھنے کے. احادیث میں بھی یہ روایتیں آئی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احادیث میں بھی جو ہے روایتیں ملتی ہیں آپ کو. اب مہدی موعود علیہ السلام نے اختلافات کو جو ہے دور کر دیا اور جو ہے عمل بتا لیا. اب اسلام نے پھر یہی بتا دیا کہ احادیث میں اختلاف بہت ہے, ان کو جو ہے بندے کے قول اور فعل سے جو ہے دیکھ لو اور تصحیح کر لو. اسلام یہی بتا رہا ہے کہ جو ہے میرا جو اعمال ہے قرآن سے دیکھ لو اور میرے اعمال سے دیکھ لو, جو میں اسلام سے میچ ہو رہا ہے وہ جو ہے صحیح ہے اسے جو ہے قبول کر لو. تو امام اسلام سے جو میچ ہوئے جو ہے وہی باتیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جا رہی ہیں, جو میں اسلام کے پاس کا اور بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے. تو ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھنا ہے, بایاں ہاتھ نیچے, سیدھا ہاتھ اس کے اوپر, اور 3 انگلیوں سے جو سیدھے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ کلائی کے اوپر آنا ہے, انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے جو ہے اسے مضبوطی سے جو ہے پکڑنا ہے, گرفت لینا ہے. بعض لوگ جو ہے ہاتھ کو جو ہے کافی آگے تک باندھ لیتے ہیں, یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے, بلکہ جہاں پہ جو ہے آپ کی بائیں ہاتھ کی کلائی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہے سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں پہنچنی چاہیے, 3 انگلیاں وہاں پہ ہونی چاہیے. اور جو ہے اس انگوٹھے سے, سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے جو ہے اس کو جو ہے گرفت پکڑنا ہے, 3 انگلیاں باقی کی جو ہے اوپر رہنا ہے, اور ناف کے نیچے ہاتھ ہونا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ ناف جو ہے اسی کے اوپر بننا ہے, بلکہ لیکن ہمارے پاس اس سے اوپر بننا نہیں ہے. تو ناف کے نیچے شرمگاہ کے جو ہے اوپر آپ کو جو ہے ادب کے ساتھ جو ہے ہاتھ باندھنا ہے. اب وہ جو قیام ہے, جو جہاں پہ ٹھہرنا ہے, ٹھہرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے آپ کے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا جو ہے فرق ہونا ہے, 4 انگل کا فرق. اس میں بھی اختلاف ملیں گے آپ کو الگ الگ طریقے کے. صدقہ مہدی موعود کا ہمارے کو جو ہے صحیح طریقہ مل رہا ہے. آپ دیکھیں گے آپ پیر پھیلا کے بھی ٹھہرتے کرتے ہیں, اور جو ہے بڑی اسے جو ہے حجت سے جو ہے احادیث وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں, اور کھلا ہمیں جو ہے بے ادبی نظر بھی آ رہی ہے. ایک کامن چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ پیر پھیلا کے ٹھہرنا جو ہے بے ادبی کی بات ہے, ایک عام آدمی بھی جو ہے سمجھ سکتا ہے. تو ہمارے پاس پورا یہ ادب ہے. نماز جو ہے سراسر جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور ٹھہرے ہوئے. ایک معمولی سے باس کے سامنے ٹھہرتا ہے بچہ, جب ٹیچر کے سامنے ٹھہرتا ہے تو فولڈ یا ہینڈس جو ہے فولڈ کر لے کے ادب کے ساتھ ٹھہرتا ہے. یہ ہم جو ہے ہمارے مالک کے حقیقی کے جو ہے سامنے ٹھہر رہے ہیں. یہاں پہ تو جو ہے پورے ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, جتنا کہ آپ کو آتا ہے اتنا پورا ادب لگانا ہے, اور وہ ادب سکھایا رسول اللہ اور مہدی موعود نے, اسی حساب سے آپ کو جو ہے کرنا ہے.
تو جو ہے یہ پورے ادب کے ساتھ 4 انگل کا جو ہے اپنے دونوں پیروں کے درمیان جو ہے فرق رکھنا ہے. غلطی سے احتیاط یہ ہوتے ہوتے آہستہ سے ہوتا کیا ہے بھول سے جو ہے پیر جو ہے پھیل جاتا ہے اور جو ہے بعد میں جو ہے عادت بھی بن جاتی ہے. تو جو ہے اس کو جو ہے ریوائو کر لینا, ریوائز کر لیتے رہنا ہے وہیں کہ جو ہے 4 انگل آپ کو جو ہے فرق رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دونوں پیروں پہ جو ہے برابر وزن ہونا ہے. ایک پیر پہ آپ جو ہے زیادہ وزن رکھنا ہے وہ جو ہے غلط طریقہ ہے. دونوں پیروں پہ برابر وزن ہونا ہے. یہ قیام ہے آپ کا. تو آپ جو ہے اللہ اکبر بانے, اس کے بعد جو ہے آپ نے آپ کے ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر جو ہے آپ نے ہاتھ بانا جس طریقے سے جو آپ کو بتایا گیا. پھر ثنا جو پڑھنا ہے, پھر طاؤس تسمیہ پڑھنا, سورہ فاتحہ اور جو بھی ضم سورہ پڑھنا ہے وہ آپ کا جو ہے قیام رہا. نظر سجدے کی جگہ پہ رہنا ہے. قیام میں نظر سجدے کی جگہ پہ. پھر یہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو جو ہے رکوع کرنا ہے. اب دیکھیے اللہ اکبر بھی جو کہہ رہے ہیں وہ آپ قیام سے جو رکوع میں جا رہے ہیں, قیام سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اکبر کا رے جو ہے رکوع میں ختم ہونا ہے. ایسے نہیں اللہ اکبر کہہ دیے اور اس کے بعد جو ہے رکوع میں گئے, یا جو ہے رکوع کر لیا اور اللہ اکبر بعد میں کہا. تو آپ کو جو ہے طریقے سے کرنا ہے, ایک آرگنائز طریقہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو ہے کافی آرگنائزڈ ہے. تو آپ کو جو ہے ہر چیز میں جو ہے نفاست کے ساتھ, پاکی کے ساتھ اور آرگنائز طریقے سے جو ہے جانا ہے آپ کو. تو اللہ اکبر کہتے ہیں. حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ کا تمام کا تعلق جو ہے دل سے ہے, لیکن مہدوی جو ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی پرفیکٹ ہوتا ہے اور باطن بھی پرفیکٹ ہوتا ہے. واپس دونوں چیزیں ہیں واپس کر, صرف باطن کی طرف نہیں یا پھر صرف ظاہر کی طرف نہیں, بلکہ اسلام کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے معنی اور لفظ با معنی ہے, یعنی جو ہے ظاہر بھی اچھا اور باطن بھی اچھا. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں اس طریقے سے جانا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہے دونوں گھٹنوں پہ جو ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے, ہاتھ سیدھے رہنا ہے, زیادہ مڑنا نہیں ہے. رکوع اس حالت میں ہونا ہے کہ آپ جو ہے اتنا جھکیں کہ جو ہے آپ کا سر, آپ کی گردن اور آپ کی جو پیٹھ ہے وہ برابر ایک لیول میں رہے. اور لیول کا یہ اگزامپل دیا گیا کہ اگر پانی کا لوٹا لے کر آپ کی پیٹھ پہ رکھے تو وہ گرے نہیں. تو جو ہے آپ کو زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے اور اس سے زیادہ بھی جو ہے اوپر نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے آپ کی پیٹھ جو ہے, آپ کی سیرین جو ہے یہ جو ہے برابر لیول پہ رہنا ہے, زیادہ بھی نہیں جھکنا ہے. دیکھیے ادب بھی اتنا ہی جتنا رسول اللہ نے بتایا ہے, کیونکہ آپ کو آگے جھکنا ہے. آپ میں بہت زیادہ ادب کرنے والے جھکنا نہیں ہے, ہمارے کو جتنا ہمارے آقا نے بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے, ان کی حد سے جو ہے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو جو ہے رکوع آپ کو جو ہے سر, آپ کی گردن اور آپ کی جو ہے یہ پیٹھ جو ہے برابر رہنا ہے. اس کے اوپر جیسے کہ جو ہے ایک پانی کا لوٹا رکھا گیا تو جو ہے وہ نہ گرے. یہاں پہ آپ کو سبحان ربی العظیم جو ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور رکوع میں جو ہے آپ کی نظر دونوں پیروں کے درمیان یا دونوں پیروں کے اوپر ہونا ہے. نظر بھی دیکھیے اہمیت رکھتی ہے, ہمیشہ دیکھ لیجیے. پھر یہیں سے رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو جو ہے خوما میں آنا. اسے کہتے ہیں خوما. بچوں کو جو ہے اکثر معلوم نہیں ہوتا ہے, یہ بھی جو ہے ایک ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز کی. جیسا قیام, رکوع, سجدہ ہے, یہ بھی جو ہے ایک رکن ہے, سنت ہے, اگر یہ فرض اور واجب لیکن سنت ہے. قیام میں آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جو ہے ٹہرنا ہے. ایسا ٹہرنا ہے جیسے کہ جو ہے پیچھے سے اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو اسے معلوم ہونا کہ یہ شخص ٹھہرا ہوا ہے, مطلب تھوڑا سا ٹھہرا اور جھک گیا, ایسا نہیں, بلکہ آپ کو جو ہے ٹھہرنا ہے. پیچھے سے کوئی شخص آیا تو اسے معلوم ہونا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی قیام میں ٹھہرا ہوا ہے. آپ کو ہاتھ باندھنا نہیں ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے جو ہے ٹھہرنا ہے. اور ربنا ولک الحمد بھی جو ہے آپ کو کہنا ہے. یہ آپ کو جو ہے خوما کہلاتا ہے, یاد رکھیے خوما. پھر اس کے بعد یہیں سے جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے سجدے میں جانا ہے. آپ کو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے, ادب ہے پورے طریقے کے ساتھ, کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کے گھٹنے ٹکیں گے, اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ ٹکیں گے, اس کے بعد آپ کا جب سر جا رہا ہے تو پہلے ناک کی نوک اور اس کے بعد پیشانی. آپ کی سجدے میں جو ہے پیشانی اور ناک دونوں بھی ٹکے ہوئے رہنا ہے. اگر صرف پیشانی رہے گی, ناک اٹھی ہوئی رہے گی تو سجدہ نہیں ہوگا. صرف ناک ٹکی ہوئی رہے گی, پیشانی اٹھی ہوئی رہے گی تو سجدہ نہیں ہوگا. تو سجدے میں طریقے سے جانا ہے. بعض معذور حضرات ہوتے ہیں پیر میں درد وغیرہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ہاتھ ٹک دیتے ہیں, حضور کے واسطے جو ہے چھوٹ ہے. لیکن جس کا جو ہے اللہ کی فضل سے حالت اچھی ہے ان کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے گھٹنے ٹیکیں, اس کے بعد سجدے میں جب جا رہے ہیں خوما سے گھٹنے ٹیکیں, اس کے بعد جو ہے ہاتھ ٹیکیں, اس کے بعد جو ہے ناک اور اس کے بعد جو ہے پیشانی. اور سجدے میں نظر اپنی ناک کی نوک پہ. ٹھیک ہے, سجدے میں نظر جو ہے یہاں پہ سجدے میں جو ہے آنکھ بند کرنا مکروہ ہے. سجدے میں آنکھ بند نہیں کیا, اگرچہ کہ جو ہے ایک دم جیسے کچھ چیز کے قریب جاتے ہیں تو خود بخود آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کو جو ہے یہاں پہ آنکھ جو ہے کھلی رکھنا ہے اور اپنی ناک کی جو ہے نوک پہ آپ کو جو ہے نظر رکھنا ہے. اور آپ کے کان جو ہے ان دونوں جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہے ان دونوں کانوں کی جو ہے مقابل ہونا ہے. آپ جو ہے بالکل اپنی گود کی طرف نہیں کھینچنا ہے یا جو ہے سر کی طرف آگے نہیں بڑھانا ہے.
آپ کے کان جو ہے، آپ کے ہاتھ جو ہے آپ کے کان کے مقابل بالکل قریب میں ہونا ہے، ہاتھ تھوڑے سے کھلے ہوئے رہیں اور پورا اس کا جو ہے رخ جو ہے، ہاتھ کھلے ہوئے بھی رہے اور اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف رہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ جو تسبیح ہے 3 مرتبہ جو پڑھتے ہیں، یہ پہلا آپ کا سجدہ ہوا۔ سجدے ہر رکعت میں 2 ہیں اور دونوں بھی بالاجماع فرض ہے۔ پھر آپ کو جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، دوسرے سجدے کے واسطے جو اٹھ کے بیٹھتے ہیں اٹھنا ہے، اور آپ کو جو ہے تھوڑی سی مقدار میں جو ہے بیٹھنا ہے۔ اس جو بیٹھے جو دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ، یہ بھی سنت ہے۔ بعض کے پاس یہ واجب ہے، اس کے نہ ہونے سے جو ہے، اس کے چھوٹنے سے جو ہے آپ کے اوپر سجدہ سہو بھی ہوتا ہے، بعض کے پاس یہ سنت ہے، اسے کہتے ہیں جلسہ۔ اب اس میں اتنی ہی دیر ٹھہرنا ہے جتنی دیر آپ نے جو ہے خوما میں ٹھہرا تھا۔ آپ کو اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، آپ آگے احادیث سنیں گے، رسول اللہ نے جو ہے نماز کی بھی جو ہے چور فرمایا ہے، جو نماز میں چوری کرتے ہیں اور جو ہے چوری کی طرح جو ہے سجدہ مارنے سے منع کیا۔ چوری جس طرح دانے کھاتی ہے، بالکل تیز تیز کھاتی ہے، اس طرح جو ہے سجدہ کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے آگے احادیث پیش کی جائیں گی۔ تو سجدہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، قاعدے کی طرح بیٹھک ہے، اس طرح آپ کو بیٹھنا ہے، اور جو ہے آپ کو سجدے جب جلسے میں بیٹھیں گے اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھتے ہیں، اب انشاءاللہ پھر تسبیحات انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ جس طرح سجدے میں جاتے ہیں اسی طرح سجدے میں جانا ہے۔ سجدے سے جو اٹھنا ہے، اب آپ سجدے سے سمجھے پھر واپس جو ہے قیام میں جا رہے ہیں، تو آپ قیام سے جیسا سجدے میں گئے تھے، اب آپ کو اس کے بالکل برعکس الٹا جو ہے اعضاء کو ویسے اس طرح اٹھاتے جانا ہے۔ اب آپ قیام سے جو سجدے میں گئے تھے، پہلے گھٹنے ٹکے تھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اب اٹھتے وقت پہلے پیشانی، اس کے بعد ناک، اس کے بعد ہاتھ، پھر گھٹنے، بالکل جو ہے اس کا الٹا ہے۔ آپ کو جو ہے الٹا واپس آنا ہے، ادب ہے، تو واپس جو ہے قیام میں آنا ہے۔ یہ آپ جو ہے پوری ایک رکعت اسی طرح کی باقی کی جو ہے باقی پوری آپ کی جو ہے نماز رہے گی۔ پھر آپ کا جو قاعدہ رہے گا، ہر نماز کا جو آخری قاعدہ ہے وہ جو ہے فرض ہے، جس کے چھوٹنے سے جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو آخری قاعدے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیر بچھا ہوا رہے اور دوسرا پیر جو ہے کھڑا ہوا رہے۔ کھڑا ہوا اس طرح رہے کہ جو ہے آپ کے سیدھے پیر کے انگوٹھے اور پورے انگلیاں جو ہے مڑی ہوئی رہے قبلے کی طرف، قبلے کی طرف جو ہے آپ کے انگوٹھے کی جو ہے انگلیاں جو ہے، انگوٹھا اور ساری انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے سیدھے پیر کی، اور بایاں پیر جو ہے بچھا ہوا رہے۔ یہ آپ کا جو ہے قاعدہ رہے گا۔ سلام پھیرتے وقت آپ کو جو ہے فرشتوں کی اور دوسرے فرشتوں کی نیت سے جو ہے سلام پھیرنا ہے کہ ان کے اوپر آپ سلامتی بھیج رہے ہیں، اور قاعدے میں، قاعدہ کہتے ہیں سلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، قاعدے میں آپ کی نظر جو ہے گود میں ہونی چاہیے یا جو ہے آپ کے سینے پہ۔ بہتر ہے کہ جو ہے آپ نظر جو ہے سینے کے اوپر رکھیں، آنکھ کہیں پہ بھی جو ہے بند کرنا نہیں ہے، اگرچہ کہ جو ہے بعض حالات میں جہاں پہ جو ہے وسوسے وغیرہ آتے ہیں تو وہاں پہ اجازت ہے جو ہے آپ آنکھ بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہی کہ جو ہے آپ آنکھ کھلی رکھیں۔ تو اس قاعدے میں آپ کی نظر جو ہے آپ کی گود میں یا جو ہے آپ کے سینے پہ ہونی چاہیے۔ پھر سلام پھیرتے وقت آپ کی نظر جو ہے دونوں مونڈے پہ، سینے طرف سلام پھیرتے وقت سیدھے مونڈے پہ اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں مونڈے پہ۔ اب یہ تمام جو نماز ہے اس میں ایک چیز اہم ہے، ان حضرات کو چھوڑ کے جو معذور کسی عذر کی وجہ سے جو ہے برابر ارکان ادا نہیں کر سکتے، میری پیر کی طرف سے جو ہے یہ ارکان رکن جو ہے برابر ادا نہیں ہو سکتا، ایک اہم نقطہ ہے، دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی پوری نماز میں آپ کے سیدھے پیر کا سیدھا انگوٹھا جو ہے آپ کی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ دور نبوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا خاتون ان کا قول ہے بڑی سختی سے کہ اگر شریعت اجازت دیتی، اگر ہوتا طریقہ، اگر یہ جائز بھی ہوتا، اگر ممکن بھی ہوتا تو جو ہے کیلا ٹھوکنے کا تک جو ہے حکم دیا جاتا، سیدھے پیر کا سیدھا انگوٹھا۔ اور آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا سیدھے پیر کا انگوٹھا جو ہے نہیں ہلنے سے جو ہے آپ کی موومنٹ جو ہے کہیں پہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی نماز پوری پرفیکٹ رہے گی۔ سیدھے پیر کا سیدھا انگوٹھا جو ہے جگہ پہ سے ہلنا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ سجدے میں بھی جائیں گے، آپ رکوع میں جاؤ، قیام میں تو جو ہے ویسے ہی ہے، رکوع میں بھی جو آپ اسی حالت میں، سجدے میں بھی جو آپ ابھی تک جو ہے اسی حالت میں جب تک آپ مڑے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ جو ہے جلسے میں آ رہے ہیں، یعنی قاعدے کی جیسی بیٹھک میں آ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے صرف بایاں پیر آپ کا پلٹ رہا ہے، سیدھا پیر اسی طرح ہے۔ جو کسی کو جو ہے وجہ ہے، جو ہے درد کی وجہ سے جو ہے پیر سیدھا پیر جو ہے کھڑا نہیں کر سکتا، اس کا پیر وہاں سے ہٹے گا، ورنہ جو ہے سیدھا پیر جو ہے اگر وہ وہیں پہ رکھے گا تو اس کا فائدہ یہی کہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ ٹکا ہوا رہے گا اور اس کی صف جو ہے درست رہے گی، اس کی نماز جو ہے سنوری بھی رہے گی۔ صف درست کرنا، صف کو سنوارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حکم ہے، اور یہ ادب ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے آپ کا ادب ہے، آپ اسی جگہ پہ جو ہے ٹھہرے ہوئے رہیں گے۔ تو سیدھے پیر کا
سیدھا انگوٹھا جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں کہ جو ہے وہ جو ہے آپ کی جگہ پہ سے ہلنا نہیں ہے. اس کے نہ ہلنے سے آپ جو ہے 1 انچ بھی آگے نہیں ہوں گے یا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوں گے. دیکھا جاتا ہے چھوٹے بچے یا بعض لوگ جو ہے ایک رکعت کے بعد جگہ پہ سے کچھ آگے ہو جاتے ہیں یا کچھ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس کو پکڑنے کا جو گرفت کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے آپ اپنے سیدھے پیر کے سیدھے انگوٹھے کو جو ہے اپنی جگہ سے ہلنے نہ دیں. اس سے جو ہے آپ اسی جگہ پہ رہیں گے. اللہ چاہا تو پھر جو آگے کی تفصیلیں انشاءاللہ تحت الوضو کی ترتیب کے ساتھ اس کی دعائیں وغیرہ انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان کی جائے.